نگرانی کی عزت شکر کا شکر اللہ پاک ان کے درجات جانا کی عطا آمین. اور ہمیں اپنی نگرانی کا آزاد کرنے کی توفیق عطا فرما. بڑا پیارا پیش چھوڑا ہے اللہ پاک ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق. صلو علی الحبیب. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اعتکاف کی نیت کر لیجئے. نویت سنت الاعتکاف. سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ. یعنی جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دے. آئیے مل کر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس حدیث پاک پر عمل کی نیت کریں. کیونکہ یہ سنت و بھرا اجتماع ہمیں بے شمار نیکیاں کرنے اور اچھے اعمال کرنے کی دعوت بھی دے رہا. اور اجتماع کی کامیابی عمل پر ہے. کیوں؟ کیونکہ زندگی کی بھی کامیابی عمل پر ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جب پوری زندگی جو اللہ کی نعمت ہے اس کا دار و مدار عمل پر ہے تو اس اجتماع کا بھی دار و مدار عمل پر ہے. ہم سب چاہیں تو اس اجتماع کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ ہم اپنی نیتوں پر اور اپنے اچھے اعمال پر اضافہ کریں. نیتوں میں اضافہ کریں، اعمال پر اضافہ کریں. تو ابھی 1000 درود شریف پڑھنا یہ اضافہ ہی تو ہے. اور مسلمان نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے. جب کبھی مسلمان کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے تذکرہ دین ہوتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کا ذکر ہوتا ہے، یا نعت پاک پڑھی جاتی ہے، یا وعیدیں بیان کی جاتی ہے، یہ فوراً جھک جاتے ہیں. اس جانب یہ لوگ جھک جاتے ہیں اور عمل کی نیت کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 1000 مرتبہ درود پاک بآسانی پڑھ سکتے ہیں ہم اگر ہم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنا شروع کر دیا. یہ اگرچہ چھوٹا ہے، مختصر ہے، پڑھنے میں آسانی ہے، لیکن آپ اسے 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور اس حدیث پاک پر عمل بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے بڑی توجہ کے ساتھ کان لگا کر بیان سننے کی نیت کر لیجیے کہ بڑے ادب سے علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے بیٹھوں. اور اگر ہمارا بھائی جس کو جگہ نہ ملی تو اس کے لیے جگہ بھی کوشادہ کروں گا. وقتاً فوقتاً ذکر بھی کروں گا، درود پاک بھی پڑھوں گا، سبحان اللہ کا ورد بھی کروں گا. جو بیان سنوں گا اسے یاد رکھوں گا اور دوسروں تک بھی اسے اچھی نیت کے ساتھ پہنچاؤں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھے؟
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے بیچ کر اسے فائدہ حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس شخص نے جو جواب دیا اس کا یہ جواب یہ بیان کا موضوع ہے، اور آج ہمیں اسی طرف آنا۔ اس نے کہا اے لوگوں، اگرچہ اسے بیچ کر استعمال کرنا مجھ پر جائز ہے، کیونکہ حضور کی ناراضگی انگوٹھی پہننے پر تھی، بیچنے پر نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی جسے اللہ نے اپنے نور سے بنایا، ساری کائنات کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے کی، جن پر سب کچھ نثار نے پھر بھی کم تھے، جو جانے کائنات ہے، جانے ایمان ہے، مطلع نور ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا تو میرا دل اور ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ حضور کی پھینکی ہوئی چیز کو میں اٹھاؤں۔ اس کی شرح کرنے والے کہتے ہیں کہ سونے کی جگہ اگر ہیرا بھی ہوتا تو وہ شخص کو بھی یہی جواب دیتا، کیونکہ یہاں مال و دولت کام نہیں آتا۔ اور قربان جائے اس پوری دعوت اسلامی کے بانی قبلہ امیر اہل سنت جس نے کتنا پیارا مدنی سوچ دے دیا، سبحان اللہ۔ کہیں نعت لکھ کر، کہیں غزل، نعتیہ غزل لکھ کر، کہیں اشعار لکھ کر، کہیں بیانات کے ذریعے آپ نے ایک پلیٹ فارم پر پورے قوم کو کرنے کی کوشش کی، اور ایک بڑی تعداد ہے جو اس راہ پر آ چکے ہیں جس راہ کا نام ہے عشق رسول۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اطاعت، قبلہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جاہو جلال دو وہی مالو منال سوزے بلال بس میری چھوڑی میں دار۔ یہ امیر علیہ سنت نے ایک فکر اور ذہن دیا، کیونکہ یہ فکر صحابہ ابھی آپ کے سامنے آپ نے سنا کہ وہ چاہتے تو انگوٹھی اٹھا کر استعمال کر سکتے تھے، لیکن حضور نے جس چیز کو پھینک دیا اسے اٹھانا کوئی کیسے گوارا کرے گا؟ میرے پیارے اسلام بھائی، قربان جائے جذبہ صحابہ۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو ان کنتم مؤمنین۔ سبحان اللہ، بڑی تاکید کے ساتھ کہا گیا، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھیں قرآن پاک واضح طور پر یہ اعلان کر رہا، بہت آسانی کے ساتھ اس آیت کریمہ کو سمجھا جا سکتا ہے ترجمہ سے ہی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی اطاعت کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر فرما رہا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ایمان والوں سے ہی تو باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نہ سمجھائیں، وہ تو مسلم ایمان والے ہیں، ارے اس کو سمجھائے جو ایمان سے محروم ہے۔ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اور سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دے۔ دیکھیں آپ، ایک طرف قرآن نے مسلمانوں کو سمجھانے کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، اور ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی طرف۔ مفتی احمد یار خان نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے ترجمے کی تفسیر نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ نے فرمایا میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، اور میرے رسول کا حکم مانو۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ آج اسی موضوع کے تحت ہمیں بات سماعت کرنی ہے جس کا ٹاپک ہے اطاعت رسول۔ ایک مسلمان ہونے میں کس کو فالو کرے، وہ اپنا آئیڈیل کس کو بنائے، کس کے مطابق اٹھے، کس کے مطابق چلے، کھانا کیسے کھائے، زندگی کیسے گزارے، اس کے زندگی کا طرز عمل کیسا ہو، اس کا رونا کس کے لیے ہو، اس کا مسکرانا کس کے لیے ہو، اس کا سوچنا کس کے لیے ہو، اس کا سمجھنا کس کے لیے ہو، گویا کہ اس کی پوری زندگی کا مرکز کون ہے۔ جیسے گاڑی ہم نے رکھ دی تو خود سے گاڑی نہیں چلے گی نا، گاڑی کو چلانے کے لیے ڈرائیور چاہیے، ڈرائیور کے لیے گاڑی کے چلانے کا علم سیکھنا ضروری ہے، یہ سب کے باوجود بھی گاڑی پر پیٹرول ہونا ضروری ہے، اور پیٹرول پر بھی گاڑی کی ساری چیزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری نشاندہی کر رہی ہے کہ ایسے ہی زندگی نہیں گزارا جاتا۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ زندگی، بہت بڑی نعمت ہے یہ زندگی، ایک نعمت سے کم نہیں،
کہ جس زندگی کو پا کر لوگ اپنی بقا والی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، اسی فانی زندگی کو پا کر بقا والی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، تو اپنی فانی زندگی میں رہنما کس کو بنائے؟ ہم آج ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے سمجھیں گے۔ تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے گئے کاموں میں اطاعت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر اطاعت ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل سے پاک ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے یہ عمل کیا کہ ہم نے بھی کرنا ہے۔ ہاں، اللہ کا کن کہہ کے دنیا بنانا یہ اس کا ذاتی ہے، لیکن کسی اور کا کچھ کرامت دکھانا یا نبیوں کا معجزہ لوگوں کے بیچ میں دکھانا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت صرف اللہ کے فرمان پر ہوگی۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے اس آیت کے تحت ہمیں ذہن دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تین چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ تین چیزوں پر کی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے کاموں پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ فرامین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کام ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا اس کام پر۔ یہ تینوں اصول ہمیں دیے، پھر جا کر ہم اطاعت مصطفیٰ کے اس فرمان پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہو سکتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو کام ہوا اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما دے اس کو مان لو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا حکم ارشاد فرمائے اسے بھی مان لو، اور جس کام کا حضور نے حضور کے سامنے ہونے پر منع نہیں کیا اسے بھی مان لو۔ اس میں آپ کا کوئی اور ہمارا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانیں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، نہ حضور کے شان میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں نہ ہم کچھ نقصان کر سکتے ہیں، گویا ہم اپنا نقصان کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ ادا فرما دیا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم حضور کو مان کر اپنی آخرت بنا لیں یا حضور کی اطاعت نہ کر کر اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، جو کہ ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ سے سماعت کی، اور ساتھ ہی یہ اختیار بھی دیا کہ احکام الہی پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کے موتی و فرما بردار بن کر رکھیں، چاہے تو جنت کی نعمتیں حاصل کر لیں، اس سے لطف اٹھائیں، یا اس کی نافرمانی سے مرتکب ہو کر جہنم کے حقدار ٹھہرے۔ لہذا دنیا و آخرت میں سرخرو یعنی کامیابی ہونے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار کو اپنانے ہی میں عافیت 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 ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ چنانچہ اس متعلق بھی قرآن نے رہنمائی کی، پارہ 21 سورہ احزاب اور آیت نمبر 21، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا گیا ترجمہ کنز ایمان کہ بے شک تمہیں رسول کی پیروی بہتر ہے۔ کہیں اطاعت کا فرمایا کہ اطاعت کرو، کہیں حضور کو فالو کرنے کے متعلق ڈائریکٹ قرآن نے رہنمائی کرتی۔ ہو سکتا ہے اطاعت والی آیت کو سننے کے بعد ذہن میں یہ آتا کہ اطاعت ٹھیک ہے ماننا، لیکن اس میں وہ تاکید نظر نہیں آ رہی ہے کہ بالکل پیروی کرنا کہ ٹھیک ہے مانیں گے، جس کام پر دل جمے گا مانیں گے، چونکہ یہ بھی غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کیے گئے کام اور جو کام آپ کے سامنے ہوا آپ نے منع نہیں کیا، اس کو ماننا اس آیت کے تحت عمل کرنا کہلائے گا۔ لیکن پھر بھی ایسے کم عقلوں کے عقلوں کو ٹھکانے لانے کے لیے دیکھیں ایسی آیتیں جب ہم سنتے ہیں تو ایمان جگمگا اٹھتا ہے، شک اور شبہ، چونکہ چنانچہ ایف اینڈ بٹ ہمارے ارد گرد بھی نہیں بن رہا تھا، یعنی کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک جو ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جس مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہیں، اس میں بھی لفظ تاکید کا آیا اور وہاں بھی لفظ تاکید کا آیا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اطاعت کرو، اور یہاں آیا بے شک، لقد کانا کا لفظ آ رہا
آگے کہ تمہیں رسول کی پیروی بہتر ہے. مفتی شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اب اس کے تحت بھی تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت کیا خوب فرماتے ہیں. فرماتے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی شریف سارے انسانوں کے لیے نمونہ جس میں زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس زندگی کے اس فیلڈ میں ہمیں رہنمائی نہیں کی گئی. ارے زندگی کے ہر شعبے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے ہمارے لیے نمونہ عمل. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس شعبے میں ہم رہ گئے یا اس شعبے کے متعلق ہمیں رہنمائی نہیں ملی. تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی تفسیر میں بہت ہی کلیئرلی فرما رہی کہ کوئی بھی شعبہ باقی نہیں. ہر شعبے میں ہم چاہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات زندگی سے متعلق اداؤں کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی شریف کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے. سبحان اللہ. یعنی کاریگر نمونہ پر اپنا سارا زور صنعت صرف کر دیتا ہے نمونہ بنانے کے لیے. معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو. اگر ہمارا جینا مرنا سونا جاگنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جاتے ہیں. بس ان کے نقش قدم پر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. پیارے اسلامی بھائی معلوم ہوا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لہذا مسلمان اور سچے غلام ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تابع رکھے اور اس سنتوں پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے زندگی کو بہترین بنائے اور اپنے نجات کا ذریعہ حاصل کرے. اب اس ضمن میں فرامین مصطفیٰ بھی سن لیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہو گیا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. آگے فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے تابع نہ ہو جائے. جو حضور دین لائے ہیں اس دین کے تابع اگر ہم اپنی خواہش کو نہ کر لیں تو ہم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال افعال اخلاق و عادات کا بغور مطالعہ کریں اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو قدرت نے دو قسم کے پارٹس دیے ہیں آزادی. ایک باہری دوسرا اندرونی. باہر کا جو عضو ہے وہ آنکھ ہے ناک ہے جسم کا حصہ ہے. اندرونی جو عضو ہے وہ دل ہے جگر ہے اور اندر کے حصے ہیں. اب مفتی نعیم الدین مراد آبادی اطیعوا الرسول کے متعلق فرماتے ہیں. یعنی اللہ نے ایک مقام پر فرمایا رسول کی پیروی تمہیں بہتر ہے اور ایک مقام پر فرمایا رسول کی اطاعت کرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. اب اس مطابق مفتی نعیم الدین مراد آبادی اس کی شرح اس کی تفسیر میں ہمارے عقل کے دریچے کھولتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کتنی اچھی بات کہ صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ ظاہری وضاحتہ بنا لینا اس آیت اور حدیث پاک پر عمل کہنا کہلایا جائے گا کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں ہم حضور کے عاشق ہیں. اس پر بھی جو وسوسے آتے ہیں اس وسوسے کی کاٹ کر دی مفتی صاحب نے اور ہمارے ذہن کو اور کلیئر کر دیا کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے جسم کے دو حصے اندر اور باہر اس سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق لیں ان سب کو اطاعت کے مطابق ڈھال دیں. یعنی اندر کا حصہ دل حضور کے محبت کا مدینہ ہو جائے ظاہری حصہ چہرہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سج جائے. پھر کہلایا جائے گا کہ یقیناً ہم اس آیت پاک پر عمل کر رہے ہیں.
ایسے فرمان پر ہمارا عمل ہو رہا ہے. پیارے اسلامی بھائی، ایک بات سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے، گورنمنٹ کے کتنے محکمے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے. ایک ریل، پولیس، فوج، ڈاک خانہ، یہ سب اگر ایک جگہ جمع ہو جائے اور ہم دارجلنگ والوں سے کہا جائے کہ ایک ایک کر کے پہچانو فوج والا کون ہے، ڈاک والا کون ہے، پولیس والا کون ہے، تو ہم بآسانی پہچان سکتے ہیں ایزلی. کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ یونیفارم سے پہچانیں گے. اچھا یہ پولیس والا ہے، اس کی وردی پولیس والی ہے. یہ تو فوج والا ہے، اس کی وردی فوج والا ہے. یہ فلاں ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے. ارے ہم کسی کا نام نہیں جانتے لیکن اس کا سائن اور اس کی وردی سے ہم اسے پہچان سکتے ہیں. اسی طرح میرے محترم اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا دین، یہ محکمہ اسلام اور سلطنت مصطفی اور حکم خداوندی کے تحت ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سلطنت اسلام، سلطنت مصطفی اور محکمہ اسلام اور حکومت خداوندی کے تحت نوکر بن کر اپنی زندگی گزارے. جس سلطنت میں ہم رہتے ہیں وہ میرے آقا کا سلطنت ہے. جس دین سے ہمارا تعلق ہے تو دین اسلام ہے. جب ایک دنیا کا گورنمنٹ کا چھوٹا سا ادارہ اپنی وردی سے پہچانا جائے لاکھوں کے بیچ، تو ایک مسلمان ہزاروں کے بیچ میں کیوں نہیں پہچانا؟ کیوں نہیں؟ اسے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آ گئے. کیوں ضرورت پڑتی ہے نام پوچھنے کی کہ سر ایکسکیوز می پلیز ٹیل می یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کشمکش میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ جب ہماری ٹریولنگ ہوتی ہے، ہم سب ٹرین کے ڈبے میں ہوتے ہیں، ہم بسز میں ہوتے ہیں، ہم اسٹریٹ میں ہوتے ہیں، ہم کہیں چل رہے ہوتے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ آسانی سے جج نہیں کر پاتے کہ ہمارے ارد گرد بیٹھنے والا بھی مسلمان ہے. اس کا ریزن بھی ہم ہیں. ارے اور کتنی آیتیں سنیں گے اور کتنی فضیلتیں ہم سنیں گے. کیا قرآن کی آیتیں کم ہیں؟ کیا یہ حدیث بات کم ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میری اطاعت نہ کرنے والا وہ میرے انکار کرنے والوں میں اور مجھے ماننے والا وہ جنتی ہے. ایک مسلمان دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں سے بالکل دل نہیں لگاتا. دنیا تو ایک قید خانہ ہے، اس کا دل تو آخرت کے لیے ہوتا ہے. آخرت کی جو ابدی نعمتیں ہیں اس نعمت کو پانے کے لیے ہوتا ہے، یا دنیا میں جو جنت ہے اس جنت کو پانے میں ہوتا ہے. حضور کی محبت میں وہ دن گزار رہا ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ذہن بنائے اور اپنے وضاقتہ کو ایسا کر دے کہ کسی کو میرے نام پوچھنے کی حاجت ہی نہ ہو. وہ ہمیں دیکھے تو کہے بھائی ماشاءاللہ اب کہاں سے آئے؟ تو وہ بولتا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، آئے ذرا فاتحہ کر دے، آئے ذرا نماز پڑھا دے. آج ایک وضاقتہ والے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ظاہری وضاقتہ تو ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں اندر میں معاملہ کیا ہے. کیونکہ ایمان صرف نام ظاہری طور پر وضاقتہ بنا لینے کا نام نہیں، ایمان تو نام ہے مان لینے کا. تو دونوں طرح سے ہمیں مکمل ہونا پڑے گا. اور آج انشاءاللہ اس مدنی پھول پر مجھ سمیت آپ سب بھی عمل کی نیت کرو. جو ہے وہ اور بہتر کرے، اور جو بالکل اس سے محروم ہیں وہ کوشش کرے کہ میری زندگی کا مقصد تیری دین کے سرفراز ہو. اور میں اسی لیے مسلمان، میرے آقا میں اسی لیے نماز. یا رسول اللہ مجھے ہمت اور طاقت دیجیے، میرے بازو میں قوت دیجیے، جنگ جیتنے کے لیے نہیں، شیطان اور اس کے نفس کے وار کو سمجھنے کے لیے اور آپ کی محبت میں شرشار ہونے کے لیے. پیارے محترم اسلامی، سوچنے کی بات ہے کہ آج کے دور میں اکثریت لوگ آپ دیکھیں گے تو وہ کسی اور کے پہناوے پر بڑا فخر کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. کسی کے پہناوے پر دل لگانا اور اس کے پہناوے کا تعلق دین اور اسلام سے نہ ہو اور پھر اس پر فخر کرنا کہ گناہ پر ڈبل گناہ گئے. مفتی رحیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ نے دو اعضاء دیے گئے تو دونوں اعضاء سے اسے اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا، ایسا عمل کو ظاہر کرنا پڑے گا کہ دونوں اعتبار سے وہ مسلمان کہلائے، ایمان والا کہلائے، عاشق رسول کہلائے. لیکن آج کے اس دور میں دیکھ کر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس دور میں ایک بڑی تعداد ہے، بلکہ بہت بڑی تعداد ہے، انگنت، جو کسی اور کی وضاقتہ کو بنانے کے بعد شرمندہ بھی نہیں ہے، فخر کر رہے ہیں. اور ادھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرے کا کنیکشن کیا ہوا ہے، ایک پارٹ کے ساتھ دوسرے پارٹ کی کنیکٹیوٹی ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ مطلب آپ کا دل دکھی ہے تو ہم آپ کے دل کے اندر نہیں جھانکتے کہ آپ کا دل دکھی ہے، آپ کے چہرے سے معلوم کریں.
اللہ نے دل کا تعلق چہرے سے رکھا ہے، یہ وصف انسانوں کو ملا ہے، یہ خوبی انسانوں کو ملا ہے۔ آج لوگ کسی کے چہرے کو اترا ہوا دیکھ کر پوچھتے ہیں ارے بھائی کیا تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ ارے تم کیا علم غیب جاننے والے ہو یا تم غوث پاک کے نسل سے ہو، تم نے یہ جانا کیسے؟ تو وہ کہے گا اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کا جو بنایا ہوا نظام جسم ہے اسی سے جانا کہ تمہارا چہرہ ڈائریکٹ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا دل دکھا ہوا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کا چہرہ خوش و خرم ہو مطلب اس کا اندر بھی خوشی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی خوشی ہوتی ہے۔ جس کا سینہ سب سط و شاداب ہو، جس کا سینہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا مدینہ ہو تو اس کا اثر بھی چہرے میں آتا ہے۔ جس کا سینہ غمگین ہو، دنیا کی محبت میں پھنسا ہوا ہو، اس کا اثر بھی چہرے میں آتا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اور اپنے اندر کو اگر بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری ظاہری وضاحت بھی بنے گی، اور ظاہری وضاحت کو بھی صحیح معنوں میں بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا اندر بھی کلیئر ہو جائے گا۔ جس کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور سمجھائی گئی وہ یہ کہ ڈاکٹر ٹی بی کا علاج کیسے کرتا ہے؟ ارے بھائی ٹی بی پھیپڑے میں ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ آپ صاف جگہ پہ رہو، یہ کھانا کھاؤ، اس دوے اس لیکوڈ کو پانی میں ڈال کے غسل کرو، اتنی بار چلو، گارگل کرو، یہ تمہارا روٹین ہے، یہ شیڈول ہے، یہ ٹائم ٹیبل ہے، اسی کے مطابق آپ اپنی لائف کو گزاریں۔ اس کو لائف گزارنے کی چارٹ دی جاتی ہے۔ اگر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ڈاکٹر صاحب ٹی بی دل کا نام ہے، آپ دل کو کریے نا کام، آپ دل کا آپریشن کیجئے، دل کو ٹھیک کیجئے، آپ چلنے کو بول رہے ہیں، کھانے کو بول رہے ہیں، ارے اور کیسے کیسے سمجھیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر صاف صفائی والے جگہ پر ہوتا ہے تو اس کا دل کا مز ٹی بی جو ہے نا کہیں صفائی اور صاف رہنے سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین جگہ پر رہنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ ظاہری ایکٹیویٹی بھی انٹرنل ڈیزیز کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنی ظاہری وضاحت ایک مشتاری بنا کر امامہ سجا کر اگرچہ دل میں یہ مطلب یعنی کہ دل اس طرف مائل لگی ہے، مجبوری میں ہم نے کیا ہے، سبحان اللہ مجبوری میں آپ نے غلط کام نہیں کیا، میرے آقا کے ادا کو ادا کیا گیا، میرے آقا کے سنت کو فالو کیا گیا۔ اس مجبوری میں بھی اگر ہم نے اپنی ظاہری وضاحت بنا لی نا، بہت ہی کبھی امید ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ ایسا ہوگا کہ کبھی امامہ اتارے گا۔ ایسے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ ہے۔ دعوت اسلامی میں کوئی ٹرین ہو کر نہیں آیا، دعوت اسلامی میں کوئی مجاہدہ اور مشاہدات کر کے نہیں آیا۔ دعوت اسلامی میں کسی کو ایک سال کہیں ہوئے عبادت کرنی ہوگی، تہجد پڑھنی ہوگی، پھر آپ کو اس تنظیم میں انٹری ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس کسی کو امامہ پہنتا دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور کی سنت ہے، بس ختم۔ ایک ایمان والے کے لیے دیٹس انف۔ اب وہ زیادہ ڈگریز اور ڈیٹیل میں نہ جائے، زیادہ دلیل میں نہ جائے، دلیل وہ وہاں طلب کرے جہاں گناہ ہو رہا۔ شادی سنت موقعہ میں 99 گناہ ہو رہے ہیں، اس کی دلیلیں تلاش کرو نا کہ لوگ آج شادی میں گناہ کر رہے ہیں، شاید کتابوں میں دلیل ہوگی۔ بھائی اکثریت پر فیصلے ہوتے ہیں، بات صحیح ہے، لیکن ہر فیصلے کی اکثریت پر ہمیں قائم نہیں رہنا ہے، ہمیں ماننا نہیں ہے، کیونکہ کربلا میں بھی جماعت اکثریت کی تھی، لیکن اللہ نے فتح کتنوں کو دی؟ کتنی جماعت اس پر غالب آئی؟ وہ 72 تھے نا۔ تو ہر اکثریت کو دیکھ کر اپنا مائنڈ کو سیٹ مت کیجیے گا، ہم اس گرگٹ کے طرح نہ بنے کہ جس چھال پر جس دیوار پر بیٹھے اس کا رنگ لے لے۔ ہمارا تو ایک ہی رنگ ہے کہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، وہ حاجر ہو کے پختو کے بلوچی ہو کے پنجابی کے سندھی ہو کے گجراتی کے بنگالی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سا ہوتا۔ جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار۔ اب ایک حدیث کو دل سے سنیں، اب ایک حدیث کو دل سے سنیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امید ہے اسے سننے کے بعد اب کوئی سوال بنے گا ہی نہیں، اب ایک ہی سوال بنے گا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا بنا دیجیے، اے میرے آقا جلدی سے یہ کپڑے اتر جائے اور وہ لباس آئے جیسے لباس کو آپ پسند کرتے ہیں، اے میرے آقا یہ چہرہ میں آئینہ میں اسی وقت دیکھوں گا نا جب آپ کی سنت کے مطابق یہ چہرہ سجے گا۔ ارے کچھ کرے نا ایسا عزم، کچھ کرے نا ایسے باتیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقومہ فہو منہم، فرماتے ہیں کہ جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا، جو کسی قوم کو فالو کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اب آؤ اس حدیث پاک کے تحت بھی ذرا سمجھ لو کہ دنیا اگر کسی فرنگی قوم کے پیچھے چل رہی ہے، دنیا مذہبی ویسٹرن تہذیب کے پیچھے چل رہی ہے تو وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو کیا ہمیں پسند ہے کہ ہم اس جماعت کے ساتھ اٹھے جس جماعت کا ٹھکانہ جہنم ہے، یا کہ ہم اس جماعت کے ساتھ اٹھے
جسے قرآن میں صدیقین و شہداء کی جماعت کہا گیا، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور ہم ان کے قدموں کے نیچے ہوں گے، ہم ان کے سائے میں ہوں گے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہر طرح سے عمل کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ جو کر رہے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ ہم کامیاب ہو گئے، صرف امامہ پہننے سے کامیابی نہیں ہوتی، ہمیں ہر طرح سے دلی طور پر، ذہنی طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا پڑے گا، ان کی یاد کو اپنے دل میں بسانی ہوگی، یقیناً اطاعت مصطفیٰ کرتے ہوئے اپنے ظاہر و باطن کو اسلام کے مطابق کرنا ہوگا، اور اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ابھی ہاتھوں ہاتھ نیک کام میں کوئی دیری نہیں، دکان کی انوگریشن میں دیری نہیں کرتے، پیسے کو ملٹیپل کرنے میں دیری نہیں کرتے، کوئی ڈیسیژن لینے میں دیری نہیں کرتے اگر اس ڈیسیژن کا تعلق مال سے ہے، میرے فیوچر سے ہے، کوئی پیپر فل اپ کرنے میں دیر نہیں کرتے، کسی چیز کو ڈیسائیڈ کرنے میں دیر نہیں کرتے، اگر داخل ہو گئی تو ڈانٹتے ہیں، ارے الٹریٹ لوگ رہتے ہیں یہاں پر، ایک فارم کو نہیں بھر پاتے، دیکھو 5 منٹ میں 4 فارم بھرتا ہوں، بیکاز آئی ایم ایجوکیٹڈ۔ اگر آپ ایجوکیٹڈ ہو تو آپ کے اندر تو ایجوکیشن نظر نہیں آتی، وہ کہتا ہے بھائی تم پاگل ہو چکے ہو، میں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے، ڈاکٹر نہیں ڈاکٹریٹ کی ہے، میں نے پوسٹ گریجویٹ کی تعلیم حاصل کی ہے، آئی ایس میں پڑھا ہوا ہوں، آئی پی ایس کے ہر لیول کو کراس کر چکا ہوں، ارے لوگ میرا گن گاتے ہیں، کام میرے گھر پر آتا ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں سر آئی ایم سوری، آپ جو بھی کہنا ہے کر لو، آپ ہمیں کہیں سے گریجویٹ نہیں کرنے آتے۔ کیوں؟ آج اس کو اگر آپ اس طرح نہیں بولو گے نا تو وہ اپنے فن میں فخر کرتا ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا جو اس حدیث پاک کے تحت آ جائے گا کہ وہ ایک ایسے قوم کی طرف چلا جائے گا، اب وہ واپس آنا اس کو مشکل ہوگا۔ تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، آپ کا یہ بولنا کہ اس کو دین کی طرف لانا ہے، نہ کہ اس کو ٹیز کرنا ہے، نہ کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، آپ کا اس طرح دعوت دینا بھی قرآن پاک کی آیت کے مطابق عمل کرنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیلک، یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ پکی نصیحت اور اچھے تدبیر کے ساتھ، یہ سب کا کام ہے، سب کی ایکٹیویٹی ہے، تب جا کر ایک خوبصورت ماحول بنانے میں ہم کامیاب ہوں گے، ایک اچھا واتاورن بنانے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اطاعت مصطفیٰ کس نے کی اور کیسے کی، ذرا سنیں گے نا تو زور سے ذکر بھی کریں گے، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا حضرت سیدنا ام دردہ جو حضرت ابو دردہ کی امی جان ہے، کیا کہتی ہے اپنے بیٹے سے، اے ابو دردہ تم ہر بات پہ مسکراتے ہو، ارے مسکرانا چھوڑ دو، زیادہ نہ مسکراؤ، کہیں لوگ تمہیں احمق نہ سمجھے، اور ہماری بھی سوسائٹی میں زیادہ کی کرنے والوں کو پاگل سمجھتے ہیں، ایک مسکرانا، ایک ہنسنا، ایک ہاں ہاں ہی کیا کہا، اب کون سا اکارڈنگ ٹو اسلام ہے، ذرا یہ بھی سن لے ڈارجلنگ والے، اس 3 چیز میں کس چیز کی پرمیشن ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اسلام نے کہا ایک دم منہ پھلا کر بیٹھو، ہنسو ہی مت، کس نے کہہ دیا؟ ارے میرے آقا کے ہنسنے پر تو اعلیٰ حضرت نے اشعار لکھی ہے کہ جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ راکس، اس ہونٹ پر اشعار لکھ دیے کہ جب وہ ہونٹ گشادہ ہوا تو دندان مبارک سامنے آئے، جب دندان مبارک کا ظاہر ہوا تو اندھیرے روشنی میں بدل گئے، سبحان اللہ۔ وہ آگے آپ سنیں گے، مگر یہاں یہ سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کی پرمیشن دی، ہنسنے کی پرمیشن دی یا مسکرانے کی پرمیشن دی؟ تو آپ کی پرمیشن آپ کی زندگی سے، حضور نے جو کیا وہی اس دین ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں جب آپ کی امی نے پوچھا کہ بیٹا ہر جگہ مسکراتے ہو کہیں لوگ تمہیں احمق نہ سمجھے، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی امی جان میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا مسکراتے دیکھا، بڑا دل کرتا ہے نا یہ شعر پڑھنے کا، تمہاری مل کر شامل ہو جائے۔ پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کتنی اچھی بات، حضرت انس صحابی رسول ہے، مروی ہے آپ سے یہ روایت، اور یہ جہاں واقعہ ہوا وہاں خود حضرت انس موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ، خود بنفس نفیس موجود ہے۔ آپ سے مروی ہے کہ ایک درزی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے کی دعوت پیش کی۔ بھائی ٹیلر بھائی لوگ تو یہاں بھی بیٹھے ہوئے، آپ کو بھی خوش ہو جانا چاہیے، اس زمانے میں بھی درزی ہوا کرتے تھے۔ ارے اس زمانہ کس زمانے کی بات کر رہا ہوں،
میرے حضور کے زمانے کی بات ہے، ہر زمانہ میرے سرکار کا، دانا دانا میرے حضور کا ہے۔ یہاں دیکھیں آپ کہ اس درزی نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو کھانے میں کیا رکھا؟ سالن، گوشت، روٹیاں، کدو۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے پیروکار ہیں جن کو ہم اہل قرآن کہہ سکتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے، حضور پر جان نثار کرنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو ایسے اپنانے والے دیوانے پروانے، دیوانہ وار پروانہ وار، وہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے، اور ہم سی جماعت کے قائل ہیں۔ تبھی تو قبلہ امیر اہل سنت نے پوری دنیا کو ایک نعرہ دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابیات بھی جنتی، ہر صحابی اور صحابیات سارے جنتی ہیں۔ اسی میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول کر رہے ہیں، لیکن سالن گوشت کی طرف ہاتھ نہیں جا رہا ہے، آپ کدو شریف چن چن کر کھا رہے ہیں۔ ارے چن چن کر تو وہ چیزیں کھائی جاتی ہیں جو پسند ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے بھی دعوت کی ہوگی، کسی کے دعوت میں گئے ہوں گے، نظریں اس چیز پر بڑی ٹکی ہوتی ہے، ٹکی باندھے نظر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ میری پسندیدہ چیز ہے، ذرا مجھے مل جائے نا تو میں لیگ پیس کو ایسا صاف کروں کہ اس میں پیسز نظر ہی نہ آئے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے، یہ فطرت ہے، اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے۔ ارے ہم تو مدینے سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، ایک بار نہیں زندگی بھر ہر بار وہاں جانا چاہتے ہیں، تو پسند تو نیچر ہے، ہاں پسند ناجائز نہیں ہونی چاہیے۔ اب حضور کی پسند کیا؟ ارے جن کے صدقے سے پسند ہمیں ملا، پسند کرنے کی اللہ نے طاقت ہمیں عطا کی، ان کی پسند کا عالم کیا، اور ہم ان کی پسند کو کتنا پسند کریں گے اور کتنا ہمیں کرنا چاہیے، اس کا ذکر آپ نے سن لیا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے آقا کدو چن چن کر کھا رہے ہیں۔ تو اب حضرت انس نے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ گوشت چھوڑ کر کدو کھا رہے ہیں، یہ سوال صحابہ کا کبھی ہوگا ہی نہیں تھا۔ اسی کو تو کہتے ہیں اطاعت، سوال وہ کرتا ہے جو دل میں شک رکھتا ہے۔ یہ تو آقا کے تمام چیزوں کو فدا تھے، یہ بن بولے فدا تھے، بن دیکھے فدا تھے، بس ان کا دیکھنا ہی دلیل تھا۔ جب آپ نے دیکھ لیا تو اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الطُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ، فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں کدو شریف کو پسند کرنے لگا، میں کدو شریف کو کھانے لگا، کیونکہ میرے آقا نے کدو شریف کو میرے سامنے چن چن کر کھایا۔ اور پوری دنیا آج کدو کو کیا کہتی ہے؟ کدو شریف۔ ارے ذرا مارکیٹ جائے نا تو سبزیاں خریدیں اپنے پسند کے مطابق، ڈاکٹر نے کہا ہوگا آپ کو لیڈیز فنگر وغیرہ وہ سب کھاؤ جو بھی چیزیں ہیں، لیکن کدو شریف بھی سو کھاتے ہیں، اس کو بھی تو اہتمام سے لے جائیں۔ آپ کی زبان میں وہ عجیب سی لگ رہی ہوگی، مان لیتے ہیں جس کو ہیبٹ نہیں ہے وہ اس کو نہیں کھا سکتا، لیکن اس کے تاثیر بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ جس کو نسبت میرے حضور سے ہے ڈاکٹر اس کو کبھی غلط بول ہی نہیں سکتا، کوئی ایسی بیماری نہیں ڈاکٹر بولے کہ کدو نہ کھاؤ۔ ارے بادی چیز وہ منع کرتا ہے، کدو شریف منع نہیں کرے گا، ڈاکٹر کو کیا معلوم کدو کی اہمیت کیا ہے، لیکن حضور نے کدو کی عزت بڑھا دی۔ کدو کو شریف کہنے پر ہم اس لیے مجبور ہو کہ میرے آقا نے اسے پسند کیا۔ میرے پیارے اسلام کے سبحان اللہ، صحابہ اکرام علیہ رضوان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا کیسا جذبہ تھا کہ جس کام کا حکم بھی آقا نے ارشاد نہیں فرمایا پھر بھی یہ لوگ اس کام کو بڑے دل سے کیا کرتے۔ کھاتے کھاتے یہ نہیں کہا آپ نے کہ کدو کھاؤ اور کدو پر عمل کرو، لیکن صحابہ کا یہ دیکھنا ہی کافی تھا۔ یہ کتنے بڑے اطاعت رسول والے تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سے درس اور نصیحت حاصل کریں، ہم بھی ہر اس خطا کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اب آگے ذرا دیکھیں، ایک بار ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مانگنے والا بھکاری آیا، تو آپ نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا، پھر ایک خوش لباس بڑا اچھا کپڑا پہنا ہوا آیا تو آپ نے بٹھا کر کھلایا۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا اے عائشہ اس فرق کی وجہ بتاؤ، ایک سائل کو روٹی کا ٹکڑا دینا اور دوسرے کو بٹھا کر کھلانا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے پوچھا گیا تو آپ نے پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم، کیا فرماتے ہیں؟ ہر شخص سے اس کے درجے کے مطابق برتاؤ کرو، اس کی عقلیت کے مطابق برتاؤ کرو۔ یہ سنہ ابن داؤد کی حدیث پاک ہے کہ اس کے عقل کے مطابق برتاؤ کرو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس عمل کو کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، اور ہمیں اس سے کیا سبب ملا
کہ آج ہم اطاعت مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں، حضور کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، صرف کپڑا پہن لیتے ہیں کام بن جاتا ہے، لیکن مہمان کو کھانا ایسے پروستے ہیں جیسے وہ آنے والا کوئی بھکاری، چاہے وہ مہمان عالم دین ہو، مفتیان کرام ہو، پیران نظام ہو، کوئی نہیں، بس وہ چلے گا چلے گا۔ بھائی جب حضور سے آپ محبت کرتے ہیں تو سرکار کی صلاۃ و سلام کی تعلیم پر بھی تو عمل کریں۔ محبت نام کس کا ہے؟ اطاعت نام کس کا ہے؟ ایک طرفہ ہم بغاوت رکھیں یا ایک طرفہ ہم چیزوں پر عمل نہ کریں اور ایک طرفہ چیزوں پر عمل ہو، یہ پھر کہا نہیں جائے گا کامل ایمان والا اس کا۔ کیونکہ یہاں بھی قرآن پاک نے ہمیں رہنمائی کی ہے، قرآن پاک نے ہمیں یہاں بھی رہنمائی دی ہے۔ پیارے محترم اسلام میں بہت اچھی بات کہی گئی،